مجھے کسی لومت لائم سے کبھی مجھے ہراساں ہونے کی نوبت نہیں آئی. میں تنہا بھی رہا ہوں تو مرد میدان کی طرح آمنے سامنے رہا ہوں. نہ اپنی رائے کو کبھی چھپایا ہے، نہ اپنی سوچ کو کبھی چھپایا ہے. یہ 11ویں شیف کی تحریک ہے اور پورے ملک میں چل رہی ہے، ان مغربی ممالک میں چل رہی ہے. کوئی آدمی ہمارے متعلق مس انٹرپریٹیشن کرنے کا حق نہیں رکھتا، نہ کسی کو ہم نے حق دیا ہے. یہ کہ میں خود زبان رکھتا ہوں، بات کرتا ہوں. سنیت ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نئی تصنیف کرے، یہ پہلے سے موجود ہے اور اس پر اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ جو سنی رہنا چاہے اس کے لیے آسان طریقہ ہے کہ وہ سنیوں کی پیروی کرے. اگر کوئی نئی پچڑیں اگر لگائے تو پھر اس کو کوئی اور مذہب کا نام لینا چاہیے، سنی کا نام نہیں لینا چاہیے. ڈرنے کی اس میں کیا حاجت ہے؟ ایک سنی مذہب ہے جس کے سنیت کے نام پر ہاتھ پر تھوکنے کے لیے کوئی تیار نہیں. کوئی بھی جھوٹا مذہب اختیار کرے، پیسے ملتے ہیں. جھوٹے مذہب میں تو ایک دن پہلے عید کرانا پڑتی ہے، پیسے سارے بار سال کے مل جاتے ہیں. کوئی محنت ہے؟ سارا سال نماز بھی نہ پڑھے، ایک دن عید آگے کرا دے، جا کے پیسے لے آئے اور مفت کے ٹکٹوں پر سفر بھی کرے. اب جو کہتے ہیں نا میرا کوئی تعلق نہیں سے، میں تو قرآن مجید پر ہاتھ رکھے نا، تو بھی رکھ دو، والی کمیٹی بھی رکھے. یہ اعلان کر قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے کہ میں نے ساری زندگی سعودیہ کے ٹکٹ پر کبھی سفر نہیں کیا، میں کبھی مفت کا ٹکٹ کمپلیمنٹری ٹکٹ لے کر کے کبھی عمرے کے لیے نہیں گیا. ہر سال ڈانگ چاہیے جبر ناسا نہ بال پٹی تو اللہ نے نہ دینے والا نہ ہوا ہے. ڈانگ چاہیے ہر سال جبر دوزخ دا اے بالن بنسن اے سرکاری اجاں ہو ایک نکتا ایک اجاں ہو. آئی بات خیال میں؟ شیعہ مذہب کے پیسے ملتے ہیں، وہابی مذہب کے پیسے ملتے ہیں، سنیت کے پیسے نہیں ملتے. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اعلان کرے، سیدھا ان سے پیسے لے. الحمدللہ ہم تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سایہ دیواروں خاکے در ہو یا رب اور رضا، خواہش دہیں میں کثرت شوق تختے چم نہیں. پیسے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر لیں گے ہم تیری دیوار کی طرف. لکھ لو اپنی اپنی کتابوں میں، ہم کسی چھپی ڈھکی پالسی کے لوگ نہیں ہیں. جو آدمی نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کوئی کمزور رائے رکھتا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا. سبحان اللہ. جو کسی سنیت کی کسی بھی تحریک کے بارے میں ناپاک رائے رکھتا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. سنیوں کے بے شمار تحریکیں ہیں، ایک ہی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں. نام الگ الگ رکھے کوئی بات نہیں ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، صدیق اکبر کی ذات پاک سے لے کر کے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تک، جتنے بھی صحابہ سے جو کچھ بھی ہوا ہے، جس کے بارے میں کسی نے بھی کچھ لکھا ہے، اگر کسی بھی بنیاد پر کسی صحابی کے بارے میں وہ بری رائے رکھتا ہماری مجلس میں نہ آئے، نہ ہمیں ہمارا نام استعمال آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند برس پہلے مجھے نعرہ تحقیق سے اختلاف ہوا. کس وجہ سے اختلاف ہوا؟ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ نعرہ علی کو روکتا یہ نہیں روکتا. میں نے کہا اس میں ہر حالت میں ان دو باتوں میں سے ایک بات پائی جاتی ہے، یا بغض صحابہ یا بغض اہل بیت. کیوں؟ اگر خلیفہ سمجھ کے کرتے ہو تو امام حسن خلیفہ نہیں ہے؟ وہ جو 30 برسوں والی حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی، حضرت امام حسن کو شامل نہ کریں وہ 30 برس پورے بنتے نہیں. اگر وہ خلافت کے لیے آپ ان کا نام استعمال کریں کہ وہ 30 ڈالیں تو بنتی ہے. 30 سال پورے کرنے کے لیے تو امام حسن کا نام آپ استعمال کریں. جب خلافت کا نعرہ آئے تو 5 یار کیوں نہ کہیں؟ حق 5 یار اگر خلیفہ کا سمجھ کے کہتے ہیں تو. اور اگر صحابہ کی عظمت کو اور تقدس کو تحفظ دینا چاہتے ہو، حق سب یار کہو، تاکہ اس میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ بھی آئیں.
یہ آج سے چند برس پہلے کا اختلاف ہے کہ نہیں؟ یہ بات اس کا اختلاف ہوا تھا، یہ اولڈم کے مقام پر ہوا تھا۔ ہاں یہ آج کی بات نہیں، میرا خیال 15-16 برس پہلے ہوا۔ میں نے کہا اگر آپ اہل بیت خلافہ کی آپ خلافت کا نعرہ لگانا چاہتے ہو، حق پن یار کہو کہ حضرت امام حسن کی خلافت کو بیچ میں نہ ڈالو، تو نبی پاک علیہ السلام کی وہ حدیث کہ میرے بعد 30 برس خلافت رہے گی وہ پوری نہیں ہوتی، اور وہ حدیث صحیح ہے، محدثین نے اس پر کوئی کلام نہیں کیا، اور اسی بنیاد پر خلافت راشدہ کو 30 برس تک اسی اسے سے ماپتے ہیں۔ شیعہ کے مقابلے میں یہی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ یہ 30 کی جو روایت ہے اس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پہلی خلافت بنتی ہے، ہم حضرت امام حسن اور جناب حیدر کرار کی خلافت کو ویلڈ قرار دیں تو وہ بیچ میں ڈالیں تو 30 بنتی ہے، اگر وہ بیچ میں ڈالیں نا تو 30 نہیں بنتے۔ اس وجہ سے ان کی خلافت کو بھی ویلیڈیٹ اسی حدیث سے کیا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ سنی ہو کر خلافت کو ویلیڈیٹ کرتے وقت تو حضرت امام حسن کی خلافت بیچ میں ڈالے؟ ہاں میٹھا میٹھا ہڑا پڑا کڑوا کڑوا تھو تھو کما کہانی ہے اتنے حلوا کلاس لگا ہڑا پڑا تو کہتا کہ دینا پیسے کیڑی پیڑی پومبس پٹیا۔ ادھر سے 30 کا نام لے کے تو پوری کرتے ہو خلافت، تو امام حسن کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ اگر نعرہ تحقیق خلافت کی غرض سے لگا دو حق پن یار کہو تاکہ پانچوں خلیفہ کا ذکر ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو تحفظ مہیا کرنا چاہتے ہو، یہ اولڈم کے مقام پر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دھلنے سے یہ بات ہوئی کہ نہیں؟ کافی دیر تک اس پر گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا پھر حق سب یار کہو، یہ 4 یار صرف حق ہوں گے، باقی باطل ہوں گے۔ اگر خلافت کے اعتبار سے کرو تو وہی خلافت راشدہ ان 5 پر ختم ہوتی ہے، اور اگر صحابہ کو تحفظ دینا چاہتے ہو حق سب یار کہو، تاکہ یہ لفظ میرے تاکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں آئے، جو متنازع فی شخصیت بنا لی گئی ہے، وہ متنازع فی شخصیت ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے، صحابہ کی بارگاہ میں ہوں گے۔ ملا نہیں ہے بیٹھ یہ تو کی کیا لگا ہے، صحابی ہے، کروڑوں ولی نہیں ساری روئے زمین کے اولیاء اللہ ملیں، اس صحابی کی برابری نہیں کر سکتے جس کو حد لگانے کے لیے اور سنسار کرنے کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے۔ علماء عقائد سے پوچھے، جب سنسار کرنے کے لیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا ہوا ہے، اگر پوچھا جائے کہ اس حالت میں یہ صحابی ساری دنیا کے اولیاء اللہ سے افضل ہے یا ولی افضل ہے، سب کہیں گے کہ یہ اس حالت میں معلومہ گناہ اور بزرگی اکٹھے ہو سکتے ہیں، گناہ اور نبوت اکٹھے نہیں ہوتے۔ معصومیت نبوت کے لیے چاہیے، ولایت کے لیے ادھر تکنے کا گرا تو نکے نکے سے جمے نہیں سو تو میں ساتھ سارے دوستوں دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے تو گلاں کی تھی۔ بابا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ زاروی رحمۃ اللہ علیہ، احمد سعید صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، داتا دربار کے سالانہ جلسے پر مجھے کھڑا کیا انہوں نے۔ اب وہ کمور سے آدمی دیکھ کر کے تو کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت فیاض طبیعت کے آدمی تھے، ایک بالکل ان پڑھ آدمی کو بھی وہ اتنی عزت دیتے تھے کہ آدمی سمجھتا تھا میں بہت پڑھا ہوا آدمی، لیکن جب کوئی 5-7 منٹ 8 منٹ کا ٹائم تھا، 5-7 منٹ تو بہت دور کی بات ہے نا، جب 3 منٹ سے آگے گزرا تو تمام مجلس کو ایسا آگ پڑ گئی ہے نا، شور مچاتے ہیں، اور وہ قاضی صاحب ارے بعد میں فرمانے لگے آپ کو پہلے کبھی دیکھا نہیں؟ میں نے کہا میں پہلے دیکھنے کی عمر میں نہیں تھا، اب دیکھنے کی عمر میں آیا۔ تو مدعا یہ ہے کہ صحابہ کرام کی شخصیت پر تبصرے کرنے ہیں، تحقیقات کرنے، یہ تو ہمارا حق نہیں ہے۔ ہم تو جس کا صحابی ہونا ثابت ہے اس کو عزت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے، عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کے بعد، اور صحابیت سوائے کفر کے ضائع ہوتی نہیں۔ جس کو برا کہنا چاہتے اس کو کفر ثابت کرو، کفر کا ثبوت تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اگر کافر ثابت نہیں کر سکتے ہو تو صحابیت سے معروم نہیں کر سکتے ہو، اور صحابیت سے معروم نہیں کر سکتے ہو تو پھر سارے اولیاء اللہ کے مقابلے اس اکیلے آدمی کی عزت زیادہ ہوگی۔ اس میں اس کی شخصیت کا دخل نہیں ہے، نگاہ مصطفیٰ کا دخل ہے، سرکار کے اس بار ایک بحث ہے۔ بابے کلیاں تیرے نامل سے عز بن عبدالسلام نے جو شرافِ اکبر لکھی ہے، وہ قلمی میرے پاس موجود ہے، عام تو کتابوں میں دیکھا نہیں کہ وہ کہیں بازار میں بکتی ہو، میرے پاس قلمی ہے۔ ہاں ایک تو ملا علی قاری کی ہے نا، ایک عز بن عبدالسلام کی 661 ان کا سن وفات ہے۔
وہ پرانے آدمی ہیں، یہ امام قرطبی کا دور ان کا دور ایک ہے، لائق آدمی ہے. وہ اس پر بحث کرتا ہے، کہتا ہے کہ پوری دنیا کی عبادات میں امت کے لیے سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ سب سے عبادت افضل کون سی ہے؟ کہتے ہیں قرآن جی تلاوت کرنا. سرکار نے فرمایا کہ ان افضل عبادات امتی تلاوت القرآن، میری امت کی ساری باتوں میں افضل عبادت قرآن مجید کا تلاوت کرنا. انہوں نے کہا تلاوت قرآن مجید لوگ قیامت تک کرتے رہیں گے لیکن صحابی بنے گا؟ ان کے نہیں بنے گا. کہا حج بڑی مبارک بات، کہا حاجی تو قیامت آئیں گے لیکن صحابی نہیں بنے گا. دنیا بھر کے بعد شہید بڑی شہادت بڑی افضل عبادت، کہا کہ شہید تو قیامت تک بنتے رہیں گے. اس پر بحث آ گئی کہ صحابی کے لیے صحابی ہو کر، حافظ ہو کر، قاری ہو کر، مجاہد ہو کر، عالم ہو کر، مولوی ہو کر اور کوئی لفظ نہیں استعمال ہوا، صحابی کیوں استعمال ہوا ہے؟ ہاں، تنسیق صفات کا ایک چیپٹر ہے علم بلاغت میں کہ صفات میں کون سی صفات ذکر میں آتی ہیں. کہتے ہیں کہ صفت ممیزہ کے بعد باقی صفات جو استعمال آتی ہیں وہ تعارف کا کام نہیں دیتی، وہ فضیلت کا کام دیتی ہیں. اب صحابی صحابی کیوں کہلاتا ہے؟ یہ بات یاد رکھنے کی ہے. بڑے ہو تو بیان کرے ہے. پیر بابا ہمارے سامنے بڑا ہے، میں ساتھ رسا. تو عرض خدمت ہے، بڑی دلچسپ بات ہے کہ صفت ممیزہ یعنی جو باقی تمام افراد سے اسے تمیز دے دے، پورا تعارف کرا دے، اس کے بعد جو اس کی صفات ذکر میں آیا کرتی ہیں وہ فضیلت کے لیے آتی ہیں. کہا پھر اگر اس کی صفت ممیزہ میں اتنی فضیلت ہو کہ دوسری کوئی فضیلت اس میں فضیلت میں اضافہ نہ کر سکے تو معاملات میں سے رہتی ہیں، اس لیے وہ کوئی دوسرا لفظ پھر نہیں استعمال کرے گا. صحابی کے لیے صحابی کے سوا دوسرا لفظ کیوں نہیں استعمال ہوتا؟ مجاہد ہیں، غازی ہیں، شہید ہیں، قاری ہیں، حافظ ہیں، لیکن صحابی کہتا ہے یہ قیامت تک آتے رہیں گے لیکن صحابی میرے بغیر کوئی نہیں آئے گا. چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے. اب نتیجہ یہ نکلا، اس بن عبدالسلام لکھتے ہیں کہ پوری امت کی عبادات میں سب سے افضل عبادت سرکار کا چہرہ ایمان کے ساتھ دیکھنا ہے. اچھا، جس کا مفکر اسلام پوری دنیا کے عبادت گزار پیچھے رہ جائیں، ایک مرتبہ نگاہ ایمان سے دیکھنے والا آگے نکل جائے تو جس کا چہرہ دیکھنے سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے وہ مثل ہو سکتا ہے کسی کی؟ اس کے کوئی مثل ہو سکتا ہے؟ مماثلت کی کتنی قسمیں ہیں؟ مماثلت نوعی ہے، مماثلت جنسی ہے، مماثلت شخصی ہے، مماثلت سوری ہے، مماثلت مانوی ہے، مماثلت ظاہریہ ہے، مماثلت باطنیہ ہے، مماثلت برزخیہ ہے، مماثلت اخرویہ ہے. کون سی مماثلت ہے؟ کل نمی کسی نے کہا